بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی چند اہم مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی کی آمدنی کافی ہے لیکن وہ مقروض ہے اور خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنے پر قادر نہیں تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، جس شخص کی ماہانہ آمدنی معقول ہے لیکن سال بھر تک اس کے پاس نصاب کی مقدار جمع نہیں رہتی تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، اگر ادھار کی رقم نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو وصول ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر ادھار کی رقم وصول ہونے میں چند سال کا عرصہ گزر گیا تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر استاد غریب ہے، نصاب کا مالک نہیں تو شاگرد کے لیے استاد کو زکوٰۃ دینا جائز، بلکہ مستحق استاذ کو زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ مسئلہ نمبر 5، مردہ کی ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں، بلکہ دوسری حلال رقم صدقات زکوٰۃ کے علاوہ سے ایصال ثواب کرنا ہوگا، ورنہ میت کو ثواب نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، باپ اور بیٹا مل کر پیسہ کماتے ہیں اور پیسہ والد کے قبضہ میں ہے اور باپ ہی اس میں سے تصرف کرتا ہے اور وہ رقم نصاب کے برابر ہے تو سال گزرنے کے بعد باپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، بیٹے کے لیے نہیں، کیونکہ ان پیسوں کا مالک باپ ہے۔ ہاں اگر وہ اپنا پیسہ تقسیم کر دے تو الگ الگ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، اپنے باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، بچہ اگر صاحب نصاب ہے تو نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے مال وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور ولی کے لیے نابالغ کے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ دوسری عبادات کی طرح بچہ پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، زکوٰۃ کی رقم سے مکانات بنا کر مستحق لوگوں میں تقسیم کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، البتہ مستحق لوگوں کو مکمل طور پر مالک بنا دینا ضروری ہے۔ مکان کا قبضہ بھی دے دے، رجسٹر کرا کر کاغذات بھی ان کے حوالے کر دے تاکہ وہ اپنی اختیار سے جس قسم کا جائز تصرف کرنا چاہے کر سکے۔ مسئلہ نمبر 10، جو رقم زکوٰۃ کی نیت کے بغیر ادا کی جائے اور جس کو دی جائے وہ خرچ بھی کر لے، اب اگر اس مال کو زکوٰۃ میں شمار کیا جائے تو وہ درست نہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 11، بھابھی، بھائی، بھتیجا، بہن اگر وہ نصاب کے مالک نہیں اور مستحق بھی ہے اور ان کا کھانا پینا الگ ہو تو ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر حکومت یا بینک والے کھاتے داروں سے ان کی اجازت سے اصل رقم سے زکوٰۃ کاٹ کر مستحقین زکوٰۃ کو مالکانہ طور پر دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اگر اصل رقم سے ادا تو کرے لیکن مالک کی اجازت کے بغیر تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مالک کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ حکومت یا بینک والے اصل رقم سے نہیں بلکہ نفع کے نام پر جمع ہونے والی سود کی رقم سے زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہوگی، کیونکہ حرام رقم سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 13، بیوی کو اگر شوہر زکوٰۃ دے تو یہ جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو خود بیوی کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، شوہر پر ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 15، پرائز بانڈ کی اصل قیمت یعنی جس رقم سے پرائز بانڈ خریدا ہے وہ نصاب کے برابر ہو تو اس اصلی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے، اور ہر قرعہ اندازی میں نام نکلنے کی صورت میں جو رقم زائد ملتی ہے وہ نہ تو لینا جائز ہے اور نہ ہی اس پر زکوٰۃ ہے۔ جہاں سے لیتا ہے واپس کرے، ورنہ بغیر ثواب کی نیت کی صدقہ کر دینا ضروری ہے۔
مسئلہ نمبر 16، اگر کوئی تجارت کی نیت سے پلاٹ خریدے یا زمین خریدے یعنی فروخت کرنے کی نیت سے، تو اس صورت میں اس کی قیمت سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور ہر سال مارکیٹ میں جو فروخت کی قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ مثلا ایک پلاٹ 1 لاکھ میں خریدا تھا، سال مکمل ہونے پر اس کی قیمت 5 لاکھ ہوگی تو زکوٰۃ 5 لاکھ سے دینی ہوگی، اور اگر پلاٹ ذاتی ضروریات کے لیے خریدا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر پلاٹ خریدا رقم کو محفوظ کرنے کے لیے تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ہر سال واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 17، اگر پلاٹ خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا، تو جب تک اس کو فروخت نہیں کیا جائے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 18، اگر کوئی شخص سال کی پورے ہونے سے پہلے یا سال مکمل ہونے کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرے تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 19، اگر کسی آدمی نے کمیٹی کے طور پر پیسے جمع کروائے ہو اور وہ نصاب کے برابر بھی ہو، اور پھر اس آدمی پر کسی قسم کا قرض وغیرہ بھی نہ ہو، تو اس محفوظ شدہ پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوگی، اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت کمیٹی کی جمع شدہ رقم کو اصل مال اور نقدی کے ساتھ ملایا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 20، اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے کہ وہ انکم ٹیکس ادا کرتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، تو اس کی سوچ غلط ہے، کیونکہ انکم ٹیکس ملکی ضروریات کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے، جبکہ زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فریض خداوندی اور عبادت ہے۔ انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کا الگ ادا کرنا فرض ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔